بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی ایک خاص دعا کو شرف قبولیت بخشا. ان میں سے چند انبیاء کرام کی دعائیں یہ ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے سالہ سال کی تبلیغ کے بعد یہ دعا فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے رب، تو زمین میں کافروں میں سے کوئی بھی بسنے والا نہ چھوڑ. اللہ تعالیٰ نے ان سب کو غرق کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی جو مقبول ہوئی؟ اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایک رسول بھیج، وہ ان پر تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کر دے. بے شک تو ہی غلبہ والا، حکمت والا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے باعث مبعوث ہوا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے بارے میں کیا دعا مانگی؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون اور ان کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور بہت مال دیے ہیں. اے ہمارے رب، کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں. ہمارے رب، ان کے مال مٹا دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب چکھ لیں. پس جب فرعون کے غرق ہونے سے پہلے اسلام قبول کرنا چاہا تو وہ قبول نہ ہوا اور وہ کافر ہی مرا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ ترجمہ: حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا: اے میرے رب، تو مجھے بخش دے اور مجھے ایسا تسلط اور حکمرانی عطا فرما دے جو میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو. تو ہی عطا کرنے والا ہے. پس آپ کو ہوا پر اور شیطانوں پر تسلط دیا گیا اور آپ پرندوں، جانوروں اور چونٹیوں تک کی بات سمجھتے تھے، اور ان سب پر بھی آپ کا تسلط تھا. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی دعا مانگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کی اتنی ہمدردی تھی کہ آپ نے اپنی ایسی دعا کو آخرت کے لیے روک رکھا ہے، جبکہ باقی سب نبیوں نے اپنی ایسی مخصوص دعا کو دنیا میں مانگ کر اس کا نتیجہ دیکھ لیا ہے. آپ نے فرمایا: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ میری پوری امت کو بخش دیا جائے، اور اس دعا کے باعث انشاءاللہ میرا ہر امتی بالآخر جنت میں ہوگا.